معزز و محتشم حاضرین جمعۃ المبارک، گزشتہ 3-4 جمعۃ المبارک سے فضائل حج اور مقاصد حج کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ کل حجاج کرام نے الحمدللہ اپنے تمام مناسک حج مکمل کیے۔ لاکھوں فرزندان توحید نے مقام عرفات میں، میدان عرفات میں وقوف کیا۔ اللہ کریم عالم اسلام کے ان تمام حجاج کرام کے جملہ مناسک کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کی وہ تمام مانگی گئی دعائیں امت مسلمہ کے حق میں، ان کے اپنے حق میں اور ہمارے حق میں قبول و مستجاب فرمائے، اور ہمیں بھی حج مبرور کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جب کوئی شخص حج کرتا ہے اور دوران حج کوئی فحش کلام نہیں کہتا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ شخص اپنے ان تمام عبادات کے بعد اپنے گھر لوٹتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے مبرہ، منزہ، مصفہ اور پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو، اس کے ذمے پہ کوئی گناہ نہیں رہتا۔ سامعین عزیز مقام، فضائل حج کے حوالے سے اور مقاصد حج کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے اب تک 4 مقاصد رکھے، جن میں سے پہلا مقصد حج اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، دوسرا مقصد مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع ہے، اور تیسرا مقصد مساوات کا عملی اظہار، ایک ایسا مقام جہاں عرب و عجم سے آئے ہوئے، یورپ سے آئے ہوئے، بلاد ہند سے اور بر صغیر پاک و ہند سے آئے ہوئے جملہ فرزندان توحید کا ایک ہی لباس ہے، زبان پر ایک ہی تلبیہ ہے، اور ایک ہی عبادت ایک ہی وقت میں سب ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مساوات کا ایک عملی اظہار ہوتا ہے جو حج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ حج کا مقصد امت مسلمہ کو ان کے ماضی سے جوڑنا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب حاجی طواف کرتا ہے تو طواف کے پہلے 3 چکر رمل کی صورت میں لگاتا ہے۔ رمل کیا ہے؟ چھوٹے قدموں کے ساتھ اکڑ کر چلنا، جیسا کہ پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے۔ اب تعجب کی بات ہے کہ رب کا گھر سامنے ہو اکڑ کر چلنا یہ کوئی عبادت ہے؟ لیکن جب وجہ دیکھی تو پتہ چلا کہ جب مسلمان ہجرت مدینہ کے بعد پہلی بار عمرہ کرنے کی غرض سے کعبۃ اللہ میں آئے تو کفار چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھ کر یہ مذاق کر رہے تھے کہ دیکھو کہ جب تک ہمارے پاس مکہ میں تھے تو بڑے آسودہ تھے، بڑے تن و من تھے، بڑے مضبوط جسم والے تھے، لیکن جب ہمیں چھوڑ کر مدینہ گئے تو کتنے لاغر اور کمزور ہو گئے ہیں۔ تب یہ بات جب حضور علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب تم نے کیا کرنا ہے، ان کفار پر جو چھتوں پر کھڑے تمہیں